تو سورت کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم نے سورت کی 40 آیات کو سمجھا۔ بس دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی جوت جگا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرما لے۔ تو سورہ نبا کے اگر خلاصے کی بات کریں تو سورت کا موضوع جو ہے وہ باسی بعد الموت ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پر۔ اور سورت کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ مشرکین کے سوال سے ہوئی تھی۔ وہ انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کے بارے میں وہ جب بات کیا کرتے تھے، ہنسی ٹھٹا اڑاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا، ان سے بار بار سوال کرتے تھے کہ کب آئے گی وہ قیامت جس کے بارے میں محمد فرماتے ہیں۔ تو آغاز سورت کا اللہ رب العزت نے انہی سے ان کے اس سوال کے بارے میں کیا، سوال کیا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی انکار کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، کوئی اقرار کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، کوئی تذبذب کا شکار ہے، کوئی اس کا اقرار کر رہا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نبا العظیم یعنی بڑی خبر کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن عظیم لیا گیا اس سے مراد۔ تو اس میں شک ہی کیا ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبر، سب سے بڑا کلام قرآن ہے۔ لیکن اگر ہم سورت کے عمومی مزاج کو دیکھیں تو یہ راجح قول ہے کہ نبا العظیم سے مراد ہے قیامت، کیونکہ پھر اگلی آیات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت الہیہ کے دلائل دیے، قیامت کے مختلف مناظر کو پیش کیا، جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، بتایا کہ جو اللہ ہے اس نے زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، انسانوں کو جوڑا جوڑا بنایا، نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا، دن کو وقت معاش بنایا، آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا ایک چراغ بنایا۔ جو یہ سب کام کر سکتا ہے، جو اللہ یہ سب کام کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے، وہ ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا جہنم۔ پھر سورت کے اختتام پر بتایا کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں، اس کے ہونے میں شک نہیں ہے، باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تابع گویائی نہیں ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا نام اعمال اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ تو مٹی ہونے کا مطلب ایک تو یہ کہ وہ اس کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، دوسرا یہ کہ تکبر نہ کرتا، مٹی کی طرح مسکینی اختیار رکھتا، عاجزی اختیار رکھتا، تیسرا مطلب یہ کہ انسان نہیں ہوتا، حیوان ہوتا، کہ مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کر کے پھر مٹی بنا دیا جاتا، تو یوں عذاب دوزخ کے عذاب سے میں بچ جاتا۔ تو بہرحال کافر جو ہے وہ کاش کا لفظ استعمال کرے گا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اب بات کریں سورہ نبا کے خواص کی کہ اس میں کیا خصوصیت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو سورہ نبا پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ٹھنڈا مشروب پلائیں گے، اور سورہ نبا کی تلاوت کا معمول رکھنے سے آدمی جو ہے وہ چوری کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ جہاں کسی بھی موذی مرض کا خطرہ ہو وہاں سورہ نبا کی تلاوت کرنے سے آدمی موذی شر جو ہے وہ ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سورہ نبا کو روٹین میں پڑھنا چاہیے، عصر کے وقت سورہ نبا کو پڑھنا چاہیے، پڑھیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یوم قیامت میں ہمیں سختیاں اور ہولناکیوں سے بچا لیجیے گا، اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا دیجیے گا، اور اللہ رب العزت آج عمل کا وقت ہے، ہماری آنکھیں کھول دیجیے، غفلت کو ہم سے دور فرما دیجیے، ہم سے وہ اعمال صالحہ کروا لیجیے میرے مولا جو آخرت میں آپ کی رضا کا سبب بنے، آپ کے انعامات کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں سے بھی پناہ مانگتی ہوں، اور میں ہر ایسے گناہ سے آپ سے پناہ مانگتی ہوں جو گمراہی اور کفر کی طرف لے جائے، راہ سے بے راہ کر دے، لوگوں میں بے وقار کر دے، دنیا اور آخرت میں رسوائی ہو جائے۔ اے اللہ ایسے گناہ اگر میں کر گزری ہوں تو الہی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میرے مولا، مجھے ہر طرح کی علت قلت ذلت سے بچا لے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین ثم آمین۔